بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری چینل خدیجہ وائس میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، جب خبر معراج حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملک عرب میں ہر طرف مشہور ہوئی، تب اکثر اہل عرب وغیرہ ایمان لائے اور بعض مشرک ایذا اور تکلیف دینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستعد ہوئے۔ اس لیے جناب باری سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، اے رسول مقبول، بعد سلام و درود کے حق تعالی نے فرمایا ہے کہ اپنے یاروں کو مدینہ منورہ میں بھیجو سوائے ابو بکر کے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاروں کو بلایا، مصعب اور ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود اور عمار اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید وغیرہ 26 صحابہ کو حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کو روانہ کیا اور منتظر وحی کے رہے۔ اور ابو جہل لعین حضرت کے مار ڈالنے کی کافروں سے مشاورت کر رہا تھا۔ اس میں ابلیس ایک پیر مرد کی صورت بن کے ان کافروں کے پاس آیا اور کہا، اے صاحبو، میں بڈھا رہنے والا نجد کا تمہاری مدد کو آیا ہوں، مال اور آدمی بہت رکھتا ہوں۔ تب انہوں نے ابلیس کو جگا دیا اور اپنی مشاورت میں شریک کیا۔ ابو جہل نے کہا، اے بڈھے، کہو کہ محمد کے حق میں کیا تدبیر کریں؟ اس لعین نے کہا، اے ابو حکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے باپ دادا کے دین کو جھوٹا کیا اور اپنے جھوٹے دین کو جادو سے جاری کرنا چاہتے ہیں۔ تم حاکم مکہ ہو، قوم تمہاری محکوم ہے اور تم لشکر بسیار، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تنہا ہیں کیونکہ ان کے یار سب مدینہ کی طرف گئے ہیں۔ جس وقت کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر سوتے ہیں، ایک شخص جا کے سر ان کا کاٹ ڈالے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ ان سب نے صلح پسند کی، آپس میں یہ بات مقرر ہوئی۔ تب ابو جہل نے کہا، اے یارو، آج کی رات سر کاٹنا محمد کا ضروری ہے۔ غرض اس کام کے لیے 20 آدمی تیار ہوئے اور جبرائیل نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ آج قریش کی محفل میں یہ بات مقرر ہوئی ہے کہ آج کی رات سر آپ کا تن سے جدا کریں، اور حکم خداوندی ہے کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر سلا کر ابو بکر صدیق کو ہمراہ لے کر مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جاؤ کہ تمام کام اسلام کا وہیں سے انجام پائے گا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت وحی کہ حضرت ابو بکر صدیق سے بیان کی۔ جب رات ہوئی تو علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پر سلا کر ابو بکر صدیق کو ہمراہ لے کر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، یعنی یہ ماہ ربیع الاول کے اور نبوت کے 13ویں سال اور شب معراج کے 8 مہینے کے بعد کا وقت ہے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 53 برس کی تھی۔ ہجرت فرمائی اور اسی شب ان 20 آدمیوں نے جو ابو جہل لعین نے متعین کیے تھے رسول خدا کے گھر پر جا کر محاصرہ کیا، مگر اللہ نے وہاں پر ان کا خواب ایسا مسلط کیا کہ حضرت اس محاصرے سے نکل گئے۔ ان کو اصلاً معلوم نہ ہوا۔ پیچھے ایک وقت کے لیے ابلیس نے نیند سے اٹھا کے کہا، اے یارو، محمد بھاگنا چاہتا ہے۔ تب 20 آدمی تلواریں لے کر حضرت کے بستر پر آئے، دیکھا کہ علی کرم اللہ وجہہ رسول خدا کے بستر پر سو رہے ہیں۔ پوچھا، محمد کہاں ہیں؟ علی مرتضیٰ نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ پھر سب نے بہت تلاش کیا، آخر ابو جہل کو خبر کی۔ تب شیطان نے کہا، اے ابو جہل، میں جانتا ہوں کہ محمد ابو بکر کو ہمراہ لے کر مدینے کی طرف گئے ہیں، جلدی پیچھا کرو تو وہ ملیں گے، وہ جبل سور میں چھپ رہیں گے، وہاں ان کو پاؤ گے۔
پس تمام قریش نے حضرت ابوبکر صدیق کی خانہ تلاشی کی، نہ پایا۔ تب مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں جبرائیل نے رسول خدا کو خبر دی کہ تمام قریش آپ کے پیچھے آتے ہیں آپ کو تکلیف دینے کے لیے، آپ اس غار میں چھپ جائیے۔ تب حضرت ابوبکر کے ساتھ اس غار میں چھپ گئے اور خدا کے حکم سے مکڑی نے اس غار کے منہ پر جھالا بنا اور 2 کبوتروں نے اس میں بیضے دیے اور جبرائیل نے آ کے خاک کوڑا اس پر بچھا دیا تاکہ پرانا معلوم ہو اور کفار نہ پہچان سکیں۔ جب وہ بدخواہ غار پر پہنچ گئے ہر طرف تلاش کرنے لگے۔ ابلیس کو معلوم تھا، اس نے چاہا کہ آدمی کی صورت بن کر پیغمبر خدا کو دکھلائے۔ اس وقت جبرائیل نے اپنے پر شیطان کو مار کر دریائے محیط میں گرا دیا اور وہ بدخواہ اس غار کے دروازے پر آ کر تلاش کرنے لگے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس غار کے اندر گھسے ہیں، کسی نے کہا نہیں، اس کے اندر کیوں کر جائیں گے، منہ اس کا بہت چھوٹا ہے، اور کسی نے کہا پھر یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے۔ اسی طرح کفار آپس میں کہہ رہے تھے کہ 2 کبوتر اس غار کے منہ سے اڑ گئے۔ جب کبوتر کے انڈے اور مکڑی کا جالا، خاک اور کوڑا اس پر پڑا ہوا قریش نے دیکھا، تب وہاں سے پھر آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن اس غار کے اندر سجدے میں رہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے جو دیکھا کہ اس غار کے اندر چاروں طرف بچھو اور سانپ کے سوراخ بہت ہیں، تو اپنے بدن کے کپڑے اور دستار پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کو بند کیا، صرف زیر جامہ ثابت رہا اور کپڑا نہ ہونے کے سبب ایک سوراخ باقی رہا، وہ بند نہ ہو سکا۔ حکم الہی سے ایک زہر دار نے چاہا کہ اس سوراخ سے نکل کر رسول خدا کا قدم بوس ہو۔ اس میں حضرت ابوبکر کی نظر اس پر پڑی، اس وقت اپنے پاؤں کو سوراخ کے منہ پر رکھ دیا اور اس کے آنے کی راہ بند کی۔ تب اس غار کے اندر سے سانپ نے ابوبکر صدیق کے پاؤں میں کاٹا اور زہر نے غلبہ پایا۔ تمام بدن میں لرزہ پڑا مگر پاؤں اپنا غار کے منہ سے نہ ہٹایا۔ حضرت جب نماز سے فارغ ہوئے تو یہ حال دیکھ کر فرمایا، اے ابوبکر کیا حال ہے تمہارا؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سانپ اس غار سے نکل رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے پاؤں سے اسے بند کیا اور اس سانپ نے میرے پاؤں پر کاٹا اور اس کے زہر نے مجھ پر غلبہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پاؤں اپنا کھینچ لو۔ تب ابوبکر نے اپنا پاؤں کھینچ لیا، یکایک سانپ سوراخ سے نکل آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب میں نے دیکھا کہ ابوبکر آپ کے قدم چومنے سے مجھ کو محروم کرتے ہیں، اس واسطے میں نے ان کو کاٹا۔ یہ کہہ کر ایمان لایا اور قدم بوس ہو کر اپنے گھڑے کے اندر گھس گیا اور حضرت نے اس زخم کو 3 بار چوس چوس کر تھوکا۔ حق تعالیٰ نے شفا کامل بخشی اور چوتھے روز حضرت اور ابوبکر صدیق اس غار سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے اور اس میں ابو جہل نے سراقہ بن جاشم کو ایک خط لکھا کہ محمد بن عبداللہ یہاں سے بھاگ کر مدینے کی طرف جاتا ہے، مناسب ہے کہ تم وہ جہاں ملے اس کو پکڑ کے میرے پاس بھیج دو۔ تب سراقہ نے حضرت کو راہ میں آ کے گھیرا اور نیزہ داہنے ہاتھ میں پھیرا اور گھوڑا کودا کے ارادہ کیا کہ رسول خدا کے سامنے آئے اور پکڑے۔ خدا کے حکم سے اس وقت اس زمین نے اس گھوڑے کو پیٹ تک نگل گئی۔ سراقہ نے جانا کہ محمد صادق ہیں اور اسے خواہی کرنے لگا اور اقرار کیا کہ مجھ کو چھڑا دیجیے کہ میں چلا جاؤں، اور جو بدخواہ آپ کے پیچھے آتے ہوں گے ان کو پھیر دوں گا اور کہوں گا کہ میں نے اس طرف بہت تلاش کی، محمد کو نہ پایا۔ جب حضرت نے زمین کو فرمایا کہ اے زمین چھوڑ دے اس کو، تب زمین نے گھوڑے کے پاؤں کو چھوڑا
وہ سراقہ نجات پا کر پھر گیا، اور جب بدخواہوں سے ملاقات ہوئی سراقہ نے وہی بات کی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا۔ جب حضرت وہاں پہنچے، وہاں سردار قوم اسلمی نام رسول خدا کی خبر سن کر 700 آدمی ہمراہ لے کر پیغمبر خدا کے استقبال کو آیا اور سب کے سب مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت وہاں سے روانہ ہوئے۔ ربیع الاول کی 16ویں تاریخ مقام قباء میں پہنچے۔ قباء ایک گاؤں کا نام ہے مدینے کے پاس، اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت کی۔ بہت لوگ ایمان لائے اور وہاں 4 روز پیغمبر خدا رہے۔ جب اہل مدینہ نے حضرت کی آمد کی خبر پائی، تمام سردار وہاں کے اصحاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کو آئے۔ غرض ربیع الاول کی 20ویں تاریخ جمعے کے دن مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور ایوب انصاری کے گھر میں اترے۔ ہجرت کا بیان تمام ہوا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔